کل بات یہ چل رہی تھی کہ امام شافعی کے یہاں وضو میں ترتیب اور نیت دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو اس کے جوابات کل مذکور ہو گئے. اسی سے متعلق آج ایک جواب اور دے رہے ہیں حضرت مصنف. فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں وقد رأیت فی کتبہم، اور میں نے کتب شافعیہ میں، حضرات شوافی کی کتابوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس ترتیب کی فرضیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کیا ہے. یعنی ایک تو گزر چکا، اس کا جواب بھی ہو گیا، اور میں نے ان کی دیگر کتابوں میں دیکھا کہ ان کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو فرمایا، اور وضو فرما کر کے ارشاد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ. آپ نے وضو کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وضو سے نماز قبول فرماتا ہے. یعنی نماز کی قبولیت کی نہیں، یہی وضو ہے. اگر یہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز مقبول نہیں ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ترتیب فرض ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا تھا وہ کیسا تھا؟ ترتیب والا تھا. پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھوں کا دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیروں کا دھونا، اس طرح کا وضو تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار پر یہی وضو ہے جس سے نماز قبول ہوگی. اب اگر غیر مرتب وضو ہوا، غیر ترتیب والا وضو ہوا، تو پھر وہ وضو اس قابل نہ ہوگا کہ جس سے نماز ہو سکے، تو گویا وضو ہی نہیں ہوگا. وقت کانا حاضل وضو مرتباً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وضو جس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وضو ہے جس کے بعد یا جس کے ذریعے اللہ نماز قبول فرماتا ہے، وہ وضو مرتب تھا. فیفرض الترتیب، تو اس حدیث کی بنیاد پہ بھی وضو میں ترتیب فرض ہونی چاہیے. وقت صنع لی جواب حسن، حضرت شارح فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں، مگر میرے دل میں ایک بہت اچھا جواب آیا ہے. قد صنع لی یعنی میری جو سمجھ میں آیا ہے وہ میرے نزدیک ایک بہت اچھا ہے. حالانکہ جواب اور بھی ہیں. جوابات مطلب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد کے ذریعے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی وغیرہ. پھر دوسری یہ کہ اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ وضو مرتب ہی تھا، یہ بھی اضافہ ہے. تو اور بھی علمی جواب ہیں، لیکن حضرت شارح فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو جواب آیا ہے وہ نہایت عمدہ. وہ کیسا ہے؟ جواب حسن، اچھا جواب ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہو توضا مرتن مرتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وضو کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ھذا وضو لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، وہ وضو ایسا تھا جس میں آپ نے ایک ایک بار اعضاء کو دھویا تھا. جتنے اعضاء مغسولہ تھے جس میں تسلیساً دھویا جاتا ہے، چہرے کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھونا، پیروں کو 3 بار دھونا. لیکن اللہ کے رسول نے 3 بار نہیں دھویا تھا اس وقت اعضاء کو، بلکہ اس وضو میں صرف ایک بار دھویا تھا. وقال، اور ایک بار دھو کر کے جو وضو کیا اس وضو کے بعد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی، یہ وہ وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وضو سے نماز قبول فرمائے گا. یعنی ایک مرتبہ کے نیچے کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ نے 3 مرتبہ نہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا اعضاء غسل کو، تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ 2 مرتبہ بھی نہیں دھویا، 1 مرتبہ دھویا تو بھی نماز فرض ادا ہو گیا. لیکن 1 مرتبہ اگر نہیں دھوئیں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو آپ نے اس وقت جس وضو کی بات فرمایا تھا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بعد ہی یا جس وضو سے اللہ نماز قبول فرماتا ہے، وہ کون سا وضو تھا؟ مرتن والا وضو تھا. آپ نے ایک بار اعضاء غسل کو دھویا تھا، اس کے بعد یہ فرمایا تھا. اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار بھی نہ دھوئے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو مرتن سے متعلق ہے. فرمایا فہذا القول یرجع الی المرہ فحسبہ. شارح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک، اس ارشاد گرامی کا جو آپ دیکھیں گے تو یہ ارشاد گرامی راجع ہے مرہ کی طرف فقط. یعنی اس حدیث میں جو ذکر کیا ہے اس وضو کے بغیر نماز قبول، تو اس وضو سے مراد کیا تھا؟ ایک بار وضو کرنا. تو اصل مطلب راجع کس طرف ہے؟ یہ ارشاد گرامی مرتن کی طرف، کہ کم سے کم ایک بار دھونا ضروری ہوگا. لا الی الاشیاء الاخر، یہ حدیث پاک دوسرے اشیاء کی طرف راجع نہیں ہیں، اس سے دوسری باتیں ثابت نہیں ہو رہی ہیں. لیکن وضو، آپ ذرا خود غور کیجئے، سوچئے ذرا کہ یہ وضو جو سرکار نے اس کو فرمایا تھا کون سا والا وضو جس کے بعد فرمایا تھا کہ ھذا وضو لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ الا بہ، یہ وضو
ہے نا. حاضل وضو، اس لیے کہ یہ وضو لا یخلو اما یکون ابتداء بالیمین او الیسار. آپ خود غور کر رہے ہیں، وہ وضو جو سرکار نے فرمایا اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو سرکار نے اس کو وضو کو داہنی طرف سے شروع کیا ہوگا یا بائیں طرف سے، یعنی آپ نے پہلے یا تو داہنا ہاتھ دھویا ہوگا یا بایاں، جو چیزیں دو ہیں، پہلے دونوں پیروں دونوں میں پہلے بایاں پیر دھویا ہوگا یا داہنا پیر، جو بھی ہے. تو جو اعضاء ڈبل ہیں ان میں آپ نے تیامن کو اختیار کیا ہوگا یا نہیں. دو صورتیں. دوسری چیز، ایک تو یہ کہ یا تو اس کی ابتدا یمین سے ہوگی یا یسار سے، ٹھیک ہے، دانے سے یا بائیں سے. وَأَيْضًا اور نیز اما ان یکون علی سبیل الموالات او عدمہا، یا یہ ہے کہ وہ وضو برسبیل موالات ہوا ہوگا، پیدر پہ ہوا ہوگا، یا اس میں موالات کا اعتبار لحاظ نہ رکھا گیا ہوگا. دونوں صورتیں ہوں گی. جو بھی صورت رہی ہو فقولہ علیہ السلام، تو شارع علیہ السلام کا ارشاد کہ ھذا وضوء، یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں فرماتا. ان اریدا بہی ھذا الوضوء، اگر اس وضو سے اس کے جمیع اوصاف کے ساتھ وضو مراد ہو، بے جمیع اوصاف ہی، اگر اس وضو سے کون سا وضو مراد ہو؟ تمام اوصاف کے ساتھ. اگر آپ نے داہنے سے شروع کیا تھا تو داہنے والا وضو، بائیں سے شروع کیا تھا تو بائیں سے شروع کرنے والا وضو، پے در پہ کیا تھا یعنی اعضائے وضو کو یکے بعد دیگر ہے، ایک کو خشک ہونے سے پہلے دوسرا ولا اس میں استعمال کیا ہو. اگر ویلا والا وضو تھا تو پھر ویلا، عدم ویلا والا تھا تو عدم ویلا، یعنی جتنے اوصاف اس وضو میں تھے ان تمام اوصاف کا اگر لحاظ رکھا جائے تو یلزم فرضیت الموالات و ضدھا. تو اب اس وضو میں اگر موالات کا آپ نے لحاظ کیا تھا تو موالات کی فرضیت ثابت ہوگی، عدم موالات کا لحاظ کیا تھا تو عدم موالات فرضی ہوگا. اب تیامن او ضدہ، یا اس میں اگر آپ نے تیامن کا خیال فرمایا، تیامن کا لحاظ کیا تو وضو میں تیامن بھی فرض، یا عدم تیامن تو عدم تیمم، یعنی جو بھی وصف اگر سارے اوصاف مراد ہوں تو ہر وصف مان لیجیے. اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا ہو اور پھر فرمایا کہ یہ وضو ہے جس کے ذریعے نماز قبول ہوتی ہے، تو اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا فرض ہو جائے گا. اگر آپ نے قبلے کی طرف سے رخ فرما کر کے وضو کیا ہو اور فرمایا یہ وضو ہے، تو اب ادھر ہی کو رخ کر کے جو وضو کیا جائے گا وہی وضو نماز کی قبولیت کا باعث ہوگا. کسی اونچائی پہ بیٹھ کر کے وضو کیا ہوگا، کھڑے ہو کے کیا ہوگا، بیٹھے جس انداز سے بھی اس کے تمام اوصاف ملوث ہوں گے. پھر حالانکہ آپ بھی کہتے ہو ایسا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے جمیع اوصاف مراد نہیں ہے بلکہ کوئی ایک وصف مراد ہوگا. آپ اس وصف کو کون سا وصف کہہ رہے ہیں؟ ترتیب والا. حالانکہ ترتیب ثابت نہیں بلکہ وہ ایک مرتبہ والا وضو تھا، اور جب ایک مرتبہ والا تھا تو صرف اسی کی طرف راجع ہے وہ ارشاد گرامی کہ ایسا وضو جو ایک بار جس میں دھویا جائے وہ وضو ہوگا جو نماز کی قبولیت کا سبب بنے گا. اگر ایک بار بھی نہیں دھویا تو نماز کو، جب وضو ہی نہیں تو نماز کیسی ہوگی؟ تو ان اریدہ بہی ھذا الوضو، اگر اس وضو سے بے جمیع اوصاف ہی وضو مراد ہو، یعنی اس وضو کے جتنے اوصاف تھے وہ سب مراد ہوں، تو یلزم فرضیت الموالات، تو پھر وضو کے اندر موالات کی بھی فرضیت ثابت ہو جائے گی. یا ضد فرضیت یعنی عدم موالات کا لحاظ فرمایا تھا تو موالات فرض، عدم موالات کا لحاظ فرمایا تو عدم موالات فرض. یا تیامن یا ضد تیامن یا عدم تیامن. وَإِن لَمْ يُرَدْ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهِ، اور اگر جمیع اوصاف مراد نہیں ہے اس وضو میں تو لا يدل علی فرضیت ترتیب، تو فرضیت ترتیب پر آپ کی کوئی دلیل نہ ہوئی، لہذا یہ استدلال اس حدیث سے تو ثابت نہیں ہوگا. والولاء اے غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب، اور ایک سنت وضو کے اندر ولا ہے، یعنی اعضاء وضو کو علی سبیل التعاقب دھونا، پے در پہ یکے بعد دیگرے دھونا، جلدی دھونا. بے حیث ہو، یہ تعاقب کیسا ہو؟ پے در پہ کس طور پر ہو؟ اس حیثیت کہ لا یجف العضو الاول، کہ جب آپ کوئی عضو دھو رہے ہیں تو جو اس سے پہلے عضو دھو لیا ہے وہ عضو خشک نہ ہونے پائے. دوسرا عضو دھونے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھو لیے یا چہرہ دھو لیا، چہرہ دھو کر کے ہوش بھی بیٹھے ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، ہاں بھائی کہاں ہوا، کہاں گئے تھے، کیا کھایا تھا، کیا گیا سب پتہ چلا اتنی دیر میں چہرہ پورا سوکھ گیا، خشک ہو گیا، سارا پانی خشک ہو گیا. اب آپ نے ہاتھ دھونے شروع کر دیا، ہاتھ دھونے کے بعد آپ دوسرے کام میں لگ گئے، چلے گئے کہ اٹھ کر کے، اب ہاتھ سوکھ گئے، پھر آپ نے مسح کیا یا پیر دھوئے، تو اتنی دیر لگا دینا دوسرا عضو دھونے میں کہ پہلا عضو کیا ہو جائے؟ خشک ہو جائے. عام حالات میں اگر کوئی خاص سبب ہے اس کا
تو وہ اس سے خارج ہے۔ مثلا بہت تیز لو چل رہی ہے، بڑی شدید گرم ہوا چل رہی ہے، اب بھی ہاتھ پانی پہ ڈالا، مطلب چہرے پہ پانی ڈالا ہے، تمام بدن سوکھ گیا۔ آپ دیکھیں گرمیوں میں آدمی نہا کے آتا ہے، ذرا دیر کے اندر پورا بدن سوکھ جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہے۔ سارے بھائی آپ چہرہ دھو کر کے کسی ہوا کے سامنے، پنکھے کے سامنے بیٹھ جائیں، ایک دم خشک ہو جائے گا کہ نہیں پنکھا، مطلب چہرہ خشک ہو جائے پنکھے کے سامنے۔ تو اگر کوئی اور وجہ ہے، مثلا گرم ہوا ہے یا آپ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ بدن بہت خشکی ہے، پانی ڈالتے ہی سب بدن خشک ہو جاتا ہے، یا پنکھے کے سامنے ہے، کسی اور چیز کے سامنے ہے کہ ادھر پانی ڈالا ادھر سوکھ گیا، اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ یہ کون سے حالات؟ جب عام حالات ہوں، معتدل موسم ہو، معتدل مزاج ہو، اس وقت آپ یہ دیکھیں چہرہ کتنی دیر میں سوکھتا ہے۔ اگر 1 منٹ میں چہرہ سوکھتا تو 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ ہاتھوں کو دھو لیں۔ تو تعاقب کا مطلب علی سبیل تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ اس حیثیت سے دھوئے کہ لا یجف العضو الاول، کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا عضو دھونے سے پہلے۔ وعند مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ویلا فرض ہے، اور ان کی دلیل ویلا فرض ہے۔ والدلیل علی کون الامور المذکورۃ سنۃ، اور ان امور مذکورہ کے سنت ہونے کی دلیل جو ہم وہاں سے ذکر کر رہے ہیں، نہیں سننہ سے، سننہ للمستيقظ غسل یدیہ الی رسغیہ وغیرہ، پھر تسمیت اللہ تعالی ابتداء، سواک، مضمضہ، استنشاق، تحلیل لحیہ وغیرہ، یہ ساری سنتیں جو ہم نے بھی ذکر کی ہیں، ان تمام مذکورہ سنتوں کی دلیل مواظبت النبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ہے، یعنی آپ نے ان کاموں پر مواظبت اختیار فرمائی ہے، یہ کام آپ نے ترک نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ کیے ہیں۔ من غیر دلیل علی فرضیتہا، تو آپ نے مواظبت فرمائی ہے اور ان کے فرض ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ کیا ہوئی پھر چیزیں؟ سنت ہوئی، اور سنت بھی کون سی؟ سنت مؤکدہ، سنت ہدیٰ جسے کہتے ہیں۔ وہ مستحب التیامن، اور وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب تیمن ہے، اور اس کا مستحب یعنی وضو کا مستحب کیا؟ تیامن، داہنی طرف سے شروع کرنا ہے۔ ایل ابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء، یعنی اعضاء مغسولہ میں، اعضاء وضو کے غسل میں داہنے سے ابتدا کرنا۔ فإن قلت لا شک ان نبی علیہ السلام واظب علی التیامن فی غسل الاعضاء، اب اگر آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو، آپ یہ اعتراض کریں، فإن قلت، اگر آپ یہ کہیں کہ اس بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اعضاء میں تیامن پر بھی ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی سرکار نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ بائیں ہاتھ سے شروع کیا ہو وضو، ہمیشہ آپ نے داہنے ہاتھ سے شروع کیا ہے۔ جب ہمیشہ داہنے ہاتھ سے شروع کیا ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ تیامن۔ جب مواظبت والی چیز سنت ہوتی ہے اور سنت کی دلیل یہ ہے مواظبت نبی، تو یہاں بھی تو مواظبت پائی جاتی ہے، تو تیامن کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ وضو کے اندر سنت ہونا چاہیے۔ پھر آپ مستحب کیوں کہتے ہیں؟ مستحب سے مراد سنت غیر ہدیٰ ہے نا، مستحب سنت ہدیٰ اور سنت مستحبہ ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے سنت ہدیٰ جو سنت موقدہ ہے اس کا حکم ذرا سخت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا، اس کا ترک کرے گا تو مستحق عقاب ہوگا، اور سنت مستحبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرے گا تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، بہتر ہے، اور نہیں کرے گا تو کسی ملامت کا یہ عقاب کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن سنت موقدہ میں عقاب کا مستحق ہوگا۔ اب اگر تمہارے دل میں یہ شبہ ہو یا تم یہ اعتراض کرو کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اعضاء میں وضو کے اندر تیامن پر مواظبت فرمائی ہے، ولم یر احد انہ بدا بالشمال ولم یرب احد، اور کسی صحابی سے، کسی راوی سے یہ روایت منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی وضو میں بائیں طرف سے ابتدا فرمائی ہو، بدا بالشمال بائیں طرف سے ابتدا کی ہو۔ فینبغی ان یکون سنۃ، تو اب مناسب کیا تھا تیامن کے لیے؟ تو تیامن کے لیے مناسب یہی تھا کہ یہ سنت ہو، تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ السنۃ ما واظب النبی علیہ السلام علیہ مع الترک احیانا، میں کہوں گا کہ سنت سے مراد وہ سنت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ترک کے ساتھ مواظبت فرمائی ہو، یعنی سنت کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو ہمیشہ کیا ہے مگر کبھی کبھی ترک بھی کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْمُوَاظَبَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى سَبِيلِ الْعِبَادَةِ،
اب اگر یہ مواظبت مذکورہ یعنی آپ کا ہمیشہ کرنا، کبھی کبھار چھوڑ دینا، اگر یہ مواظبت علی سبیل العبادت ہے تو یہ سنن ہدا ہے، سنت موقدہ ہے، اور اگر یہ مواظبت علی سبیل العادت ہے تو یہ سنن زوائد ہے۔ دیکھیے مواظبت کے تعلق سے کہا گیا کہ سنت اس نے کہ اللہ کے رسول مواظبت فرمائی، تو مواظبت دو طرح کی ہے، ایک مواظبت علی سبیل العبادت اور ایک مواظبت علی سبیل العادت۔ سرکار کے دو طرح کے فعل ہیں، ایک فعل وہ ہے جو آپ نے بطور عبادت کیا ہے، ایک فعل وہ ہے جو بطور عادت کیا ہے۔ جو فعل بطور عبادت کیا ہے وہ سنت مؤکدہ کہلائے گا، ہمیشہ کیا اور بطور عبادت کیا، برسبیل عبادت، وہ کہلائے گا سنت موقدہ۔ اور آپ نے ایک کام ہمیشہ کیا مگر برسبیل عبادت نہیں بلکہ برسبیل عادت، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ سنت زائدہ کہلائے گا، سنت مستحبہ کہلائے گا، سنت موقدہ یا سنت ہدا نہیں کہ جیسے آپ نے ہمیشہ کپڑے پہننے میں داہنی طرف سے شروع فرمایا، آپ نے اگر قمیص پہنی تو پہلے داہنی آستین ڈالی، آپ نے کوئی بھی چیز استعمال کی پہننے کے لیے تو داہنی طرف سے، یا آپ نے کبھی اگر جوتے پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کی، مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے داہنا قدم مسجد میں رکھا، آپ نے کبھی کنگھی کی، سر کے بال کاڑے تو ہمیشہ داہنی طرف سے کنگھی کی، اس طرح۔ تو آپ کے یہ سارے کام جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے، مگر بتاؤ یہ برسبیل عبادت ہے یا برسبیل عادت؟ عادت ہی تھی کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے داہنا قدم ہی رکھتے تھے آپ، ہے نا، عادت ہی تھی کہ جوتے پہننے میں پہلے آپ داہنا قدم ہی داخل کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مواظبت علی سبیل العبادت ہو وہ سنت ہدا، اور جو مواظبت علی سبیل العبادت نہ ہو بلکہ علی سبیل العادت ہو وہ سنن زائدہ یا مستحبہ کہتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ سبیل العادت ہے تو سنن زوائد ہے، کلبس الثیاب ہے، جیسے کپڑوں کا پہننا، والاکل بالیمین، یا دانے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ سرکار نے ہمیشہ کھانا کس ہاتھ سے کھایا؟ دانے ہاتھ سے، تو یہ سنت ہونا چاہیے، تو سنت تو ہے مگر سنت ہدا نہیں بلکہ کون سی سنت؟ سنت زائدہ، اور اسی کو سنت زائدہ کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ وتقدیم الرجل الیمنی فی الدخول، اور داہنے پیر کا داخل کرنا یا داخل کرنے میں داہنے پیر کی تقدیم اختیار کرنا، تقدیم کرنا، یعنی پہلے داہنے پیر کو داخل کرنا، کہاں؟ دخول مسجد میں یا دخول نعلین میں، پیر داخل کرنے میں جوتوں کے اندر، ونحو ذالک، یا اس طرح کی جو بھی بطور عادت آپ کے افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ سب سنت ہدا میں ہیں۔ وکلامنا فی الاول، ہماری جو یہاں گفتگو چل رہی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت، یہ کون سی سنت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے؟ سنن ہدا کے بارے میں، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ پہلی قسم کے بارے میں۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ جو مواظبت علی سبیل عبادت ہو، اس میں تھی۔ وہ مواظبت النبی علیہ السلام علی التیامن کانت من قبیل الثانی، اور جو ہم نے یہ چیز ذکر کی ہیں، لبس ثیاب ہے، اکل بالیمین ہے، تقدیم الرجل الیمنی ہے فی الدخول، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری گفتگو مواظبت نبی علی التیامن میں، جبکہ وہ من قبیل ثانی، اور یہ جو مواظبت نبی ان چیزوں میں ذکر کی گئی ہے، یہ تیامن پر مواظبت کانت من قبیل ثانی، یہ کس قبیل سے ہے؟ مواظبت کی دوسری قبیل سے ہے، اور دوسری قبیل علی سبیل العادت ہے۔ وَيُفْهَمُ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِ صاحب الہدایہ، اور صاحب ہدایہ کی تعلیل سے بھی یہی استحباب مفہوم ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو علت بیان کی ہے ہدایہ میں، آپ پڑھیں گے آگے چل کے، تو وہاں بھی اس دلیل سے، اس علت سے سنت مستحبہ ہی ہونا ثابت ہوتا ہے ان چیزوں میں، تیامن میں، نہ کہ سنت ہدا ہونا۔ کہتے ہیں صاحب ہدایہ کی تعلیل سے بھی یہی استحباب مفہوم ہوتا ہے، جو انہوں نے تعلیل کرتے ہوئے، علت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دلیل دیتے ہوئے، بقولی علیہ السلام کہ تیامن یہ مستحب ہے، نبی علیہ السلام کی اس ارشاد کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، دونوں تنعل و ترجل، اور ترجل و تنعل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب التیامن، اللہ تعالی تیامن کو پسند فرماتا ہے، فی کل شیء، ہر کام میں،
ہر چیز میں جو بھی خیر کا کام ہے، جو بھی اچھا کام ہے، اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کس کو پسند فرماتا ہے؟ تیامن کو، داہنی طرف سے شروع کرنے کو، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ تنعل اور ترجل کو بھی، یعنی جوتے پہننے میں بھی آپ داہنی طرف کا خیال رکھیں، داہنے سے ابتدا کریں، اور کنگھی کرنے میں بھی داہنے طرف کا خیال رکھیں کہ داہنے آپ کو کنگا کرنا پہلے ادھر سے کیجئے، اس کے بعد ادھر سے کیجئے۔ تو تنعل اور ترجل میں بھی اللہ تعالیٰ تیامن کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ ہر اچھے اور خیر والے کام میں کچھ کام وہ ہیں کہ وہاں تیامن پسند نہیں ہے۔ آپ بیت الخلاء میں جائیں تو تیامن نہیں، مسجد میں داخل ہوں تو داہنا قدم رکھیں، لیکن بیت الخلاء میں جائیں تو بایاں قدم رکھیں وغیرہ۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مسح علیہا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن پر مسح، رقبہ پر مسح فرمایا۔ جب آپ نے مسح فرمایا تو یہ بھی کیا ہوا؟ سنت ہوا، مگر سنت موقع نہیں بلکہ سنت زائدہ ہوا۔